سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم واولز کو، واول پلیسز کو اور پوزیشن رائٹنگ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ Shaheen Shorthand System. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو شاہین شارٹ اینڈ سسٹم کے پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم واولز کو، واول پلیسز کو اور پوزیشن رائٹنگ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں بتایا گیا تھا اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ انگلش الفابیٹس میں 5 واولز ہیں، اے، ای، او، آئی اینڈ یو۔ جب یہ 5 واولز انگلش کے ڈیفرنٹ ورڈز میں یوز ہوتے ہیں تو کسی ورڈ میں ایک ہی واول لانگ ساؤنڈ دے رہا ہوتا ہے اور وہی واول ساؤنڈ کسی دوسرے ورڈ کے اندر شارٹ یا لائٹ ساؤنڈ دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو واولز ڈیفرنٹ ورڈز میں لانگ اور شارٹ ساؤنڈز دیتے ہیں تو ان کی کیلکولیشن کی جائے تو یہ ٹوٹل 12 واول ساؤنڈز بنتی ہیں، جو کہ انگلش میں 5 واولز ہیں، لانگ اور شارٹ ساؤنڈز کی وجہ سے کیلکولیٹ کر کے ٹوٹل 12 واولز ہیں، اور یہ 12 واولز شارٹ ہینڈ میں ہیں۔ تو ان واولز کے حوالے سے واول پلیسز اور اسی حساب سے پھر رائٹنگ پلیسز، پوزیشن رائٹنگ کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس لیکچر کے اندر ہم ٹوٹل جو 12 واولز ہیں ان میں جو پہلا واول ہے، فرسٹ واول، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے بورڈ پہ دیکھیے۔ لائن پلیسز یا پوزیشن رائٹنگ یہ سٹروک کے حساب سے ہے۔ سٹروکس آن فرسٹ پلیس، یہ شارٹ ہینڈ کی ٹرمینالوجی ہے، یا ابو دا لائن۔ سمپلی اگر ہم سٹروک کو، یہ ڈی جو ہے وہ تمام ڈاؤن ورڈ اسٹریٹ سٹروکس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو ڈی ہے لائن سے اوپر ہے، ابو دا لائن ہے۔ یہ سمپل انگلش میں ہے یا اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو شارٹ ہینڈ کی ٹرمینالوجیز میں کہتے ہیں سٹروک آن فرسٹ پلیس، ابو دا لائن۔ اور آپ کو پتا ہے جو فرسٹ ہوتا ہے وہ ویسے بھی اوپر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سٹروکس آن سیکنڈ پلیس، اس کو کہتے ہیں سمپل آن دا لائن۔ شارٹ ہینڈ کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں آن سیکنڈ پلیس۔ تو یہ میں ڈی لکھ رہا ہوں آن دا لائن، سمپلی آن دا لائن، اور شارٹ ہینڈ ٹرمینالوجی میں آن سیکنڈ پلیس۔ اسی طرح سٹروکس آن تھرڈ پلیس اور تھرو دا لائن۔ جب ہم کسی سٹروک کو لائن کراس کر کے لکھیں گے اس کو کہیں گے تھرو دا لائن یا کراس دا لائن، اور شارٹ ہینڈ کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں سٹروک آن تھرڈ پلیس۔ تو ابو دا لائن سٹروک آن فرسٹ پلیس، آن دا لائن سٹروک آن سیکنڈ پلیس، تھرو دا لائن سٹروک آن تھرڈ پلیس۔ یہ جو پلیسز ہیں، فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اور تھرڈ پلیس یا پوزیشن رائٹنگ، اس کا تعین واولز کرتے ہیں۔ یہ بڑا سا ایک ڈی لکھا ہوا ہے، یہ ڈی کی سٹروک ہے، تاکہ میرے لیے آپ کو سمجھانا ایزی ہو۔ تو کسی بھی سٹروک کے دونوں سائڈوں پہ ٹوٹل 6 پلیسز ہوتی ہیں واول کے حساب سے۔ اب ڈی کے لیفٹ سائڈ پہ یہ جو پلیس ہے جہاں سے سٹروک لکھنی سٹارٹ ہوئی اس کو کہتے ہیں فرسٹ واول پلیس، کہ یہاں پہ ہم سٹروک کے ساتھ واول پلیس کریں گے۔ اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی جو پلیس ہے یہاں بھی ہم نے واول پلیس کرنا ہے، یہاں بھی فرسٹ واول پلیس۔ کسی سٹروک کے میڈ میں دونوں سائڈوں پہ لیفٹ پہ بھی سیکنڈ واول پلیس ہے اور رائٹ پہ بھی سیکنڈ واول پلیس ہے۔ اسی طرح جب سٹروک اینڈ ہوتی ہے تو اس کے دونوں سائڈوں پہ تھرڈ واول پلیس ہے، بیفور سائڈ پہ
اور رائٹ سائڈ پہ بھی تھرڈ واول پلیس ہے. تو یہ جو ڈاؤنورڈ اسٹریٹ اسٹروکس ہیں ان کے لیفٹ پہ جو فرسٹ واول پلیس، سیکنڈ واول پلیس، تھرڈ واول پلیس، ان کو کہا جاتا ہے بیفور سائڈ واول ساؤنڈ پلیسز. کہ اگر کسی کنسوننٹ سے پہلے واول کی ساؤنڈ ہو تو اس کو کہتے ہیں بیفور سائڈ واول ساؤنڈ، اور اگر کسی کنسوننٹ کے بعد واول ساؤنڈ ہے یا کسی اسٹروک کے بعد واول ہے تو اس کو کہتے ہیں آفٹر سائڈ واول ساؤنڈ پلیسز. کہ یہ فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اور یہ تھرڈ پلیس جو لیفٹ پہ ہیں یہ تینوں بیفور سائڈ واول ساؤنڈ پلیسز ہیں، اور یہ جو رائٹ پہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ واول پلیس ہے یہ آفٹر سائڈ واول ساؤنڈ پلیسز ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہم انگلش لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور شارٹ ہینڈ بھی اسی طرح ہی ہے. تو اگر پہلے واول ساؤنڈ ہو بعد میں کنسوننٹ ہو تو اس کو واول کو پہلے لگاتے ہیں، اور اگر کنسوننٹ کے بعد واول ساؤنڈ ہو تو اس کو بعد میں لگاتے ہیں. کیونکہ ہم انگلش بھی لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے اور پڑھتے ہیں، اور شارٹ ہینڈ کو بھی لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے اور پڑھتے ہیں. اور یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لیفٹ ٹو رائٹ رائٹنگ فلو کمپیریٹیولی بہت فاسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو بیفور سائڈ اور آفٹر سائڈ اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. تو اس میں آپ نے واضح طور پہ دیکھا کہ کسی بھی اسٹروک کی دونوں سائڈز پہ ٹوٹل 6 واول پلیسز ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ ایک ہی واول ہوتا ہے اسٹروک سے پہلے یا بعد میں، تو ہم اس حساب سے واول پلیس کریں گے. میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شارٹ ہینڈ میں ٹوٹل 12 واول پلیسز ہیں، 12 واولز ہیں. ان میں 6 واول جو ہیں وہ ہیوی ساؤنڈ والے ہیں، لانگ ساؤنڈ والے ہیں، اور جو باقی 6 واولز ہیں ان کی ساؤنڈ شارٹ اور لائٹ ساؤنڈ ہے. اور ان پورے جو 12 واولز ہیں ان کو ڈاٹ اور ڈیش سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اگر ایک واول کی ساؤنڈ لانگ ہے تو اس کو ہیوی ڈاٹ یا ہیوی ڈیش سے ریپرزینٹ کیا جائے گا، کیونکہ شارٹ ہینڈ ساؤنڈ میں بیس کرتی ہے. اور اگر کسی واول کی ساؤنڈ شارٹ ہے یا لائٹ ساؤنڈ ہے تو ہم اس واول کو لائٹ ڈاٹ یا لائٹ ڈیش سے ریپرزینٹ کریں گے. تو 12 واولز ٹوٹل، 6 واولز لانگ واولز ہیں جن کو ہیوی ڈاٹ اور ہیوی ڈیش سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور جو باقی 6 واولز ہیں وہ شارٹ یا لائٹ واولز ہیں، ان کو لائٹ ڈاٹ یا لائٹ ڈیش سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ واول ساؤنڈز موو کرتی ہیں، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی سپیس ہے، پوری سپیس آسمان سے لے کے زمین کے درمیان، وہاں جو بھی کوئی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے وہ ضرور موو کرتی ہے. اسی طرح واول ساؤنڈز بھی موو کرتی ہیں. وہ ہوا کے دوش پہ موو ہوتا ہے. کوئی بھی ساؤنڈ، ہوائیں چل رہی ہیں، زمین کے قریب ہوا بہت آہستہ ہوتی ہے، ایئر جو ہے، ہم جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں آسمان کی طرف تو ہوا کی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب بھی کوئی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے اس سپیس میں وہ موو کرتی ہے ہوا کی وجہ سے. تو اسی طرح واول ساؤنڈ جو ہیں وہ موو کرتی ہیں. کچھ واول ساؤنڈز اوپر کی طرف موو کرتی ہیں، کچھ واول ساؤنڈ اسٹریٹ موو کرتی ہیں بیلنسڈ میڈ میں، اور کچھ واول ساؤنڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف موو کرتی ہیں. تو جو واول ساؤنڈ اوپر کی طرف موو کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پلیس واول، اور جو واول ساؤنڈ اسٹریٹ موو کرتی ہیں میڈ میں ان کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پلیس واولز. اور جن واول کی ساؤنڈز نیچے کی طرف موو کرتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں تھرڈ پلیس واولز. تو آج کے اس لیکچر میں ہم جس واول کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس واول کا نیم ہے لانگ اے، اور اس واول کی ساؤنڈ ہے اے، لانگ ساؤنڈ ہے. چونکہ واول کی ساؤنڈ لانگ ہے اور یہ اسٹریٹ موو کرتی ہے، یہ نوٹ کریں ذرا، اے بیلنسڈ ساؤنڈ ہے، اس کی ساؤنڈ نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر ساؤنڈ ہو، اگر واول ساؤنڈ ہو آ، ساؤنڈ اوپر جاتی ہے، وہ فرسٹ پلیس واول ہوگا، وہ آگے جا کے پڑھیں گے نیکسٹ کسی لیکچر میں. اگر واول جیسے ای ہے، ای میں بولتا ہوں
बोलूंगा भी, एक्ट भी करूंगा, आप नोट करें। ई नीचे साउंड जा रही है। अब तीनों वावल मैं बोलूंगा, साथ एक्ट भी करूंगा। आ ऊपर साउंड गई, फर्स्ट प्लेस वावल। ए बैलेंस साउंड है, मिड वाली है, स्ट्रेट है। ए इस वजह से ये सेकंड प्लेस वावल है। और ई वावल की साउंड नीचे मूव कर रही है, इस वजह से ये थर्ड प्लेस वावल है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ वावल लॉन्ग ए को डिस्कस करना है। ए बैलेंस साउंड, स्ट्रेट मिड वाली साउंड है, इस वजह से ये सेकंड प्लेस वावल है। और चूंकि वावल के नेम में लॉन्ग ए की वर्ड लिखा हुआ है, लॉन्ग ए, तो इसकी साउंड जो है वो लॉन्ग है, लंबी साउंड है, तो इस वजह से इसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए इसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। वावल 1 जो है, पहला वावल, ये स्पेसिफिकेशंस हैं। नंबर 1 है वावल नेम। इस वावल का नेम है लॉन्ग ए। सेकंड क्या है, वावल साउंड। इस वावल की साउंड है ए, और इसकी जो डायरेक्शन है, वावल साउंड डायरेक्शन, वो स्ट्रेट है, बैलेंस्ड है। इस वजह से ये जो वावल है, इसकी जो प्लेस है वो सेकंड है। और नंबर 5 है वावल साइन। क्योंकि वावल नेम में भी लॉन्ग ए लिखा हुआ है, और जब हम ए बोलते हैं, ए तो लॉन्ग साउंड है, हैवी साउंड है, इस वजह से हम वावल लॉन्ग ए को हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये विद इन ब्रैकेट आपको हैवी डॉट या डार्क डॉट दिख रहा है। तो हम जिस वर्ड में लॉन्ग ए की साउंड होगी उसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी हम इसको मजीद वर्ड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वर्ड हमारे पास है एड का, AID। एड में डी की स्ट्रोक है, और ए और आई ये एक ही वावल साउंड है, ये दो वावल्स नहीं है। लेकिन आप कहेंगे यहां पे ए भी है और आई भी है। मैं एड को उर्दू में लिखता हूं, आप इसको नोट करें। एड को हम उर्दू में ऐसे लिखेंगे, अलफ, ये और डाल। और अगर हम इसका तोड़ करें, इस वर्ड का, एड का तोड़ ऐसे करेंगे, ए प्लस डाल। तो एड के अंदर एक वावल है जो ए है, और दूसरी जो है वो स्ट्रोक है या कंसोनेंट है जो डी है। दो चीजें हैं इस वर्ड के अंदर, तीन नहीं है। एक्चुअली जो ए है उसके साथ आई है, उसने ए को प्रॉपर ए की साउंड दी है। अगर मैं आई को हटा दूं यहां से, फर्ज करें आई हटा दिया और हमने लिखा ए और डी, तो इसको हम ऐड कभी भी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आड पढ़ेंगे या इसको हम ऐड पढ़ेंगे, एड नहीं है। हमारे जो अंडर डिस्कशन वर्ड है जिसको हमने शॉर्टेड में लिखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है एड। तो एड में सिर्फ ए वावल एक और एक डी की स्ट्रोक है। तो हम इसकी आउटलाइन जो है ना वो बनाते हैं एड की। एड में चूंकि डी की स्ट्रोक है वो हम लिखेंगे, और वावल चूंकि सेकंड प्लेस है इस वजह से डी लिखेंगे हम ऑन सेकंड प्लेस, ऑन द लाइन। अब जब हम एड को पढ़ते हैं, एड पहले ए पढ़ा जाता है, वो वावल है और पहले पढ़ा जाता है, तो हम डी के लेफ्ट साइड पे सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट लगा देंगे, क्योंकि लॉन्ग ए का जो वावल का साइन है वो हैवी डॉट है, एड। इसी तरह डे में डी की स्ट्रोक है और ए वावल है, वाई को मिला के। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डे ऐसे लिखते हैं उर्दू में, अब देखें
ایک ڈی ہے اور ایک اے ہے، وہ واول ہے، دو ہی چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم وائی کو ہٹا دیں پھر اس کو ہم ڈے نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم ڈا پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ڈے میں بھی سیکنڈ پلیس واول ہے لانگ اے کا، تو ڈی ہم نے لکھا آن سیکنڈ پلیس، اور چونکہ ڈی کے بعد واول آ رہا ہے تو ہم ڈی کے آفٹر سائڈ پہ رائٹ پہ ہیوی ڈاٹ لگا دیں گے میڈ میں، کیونکہ یہ سیکنڈ پلیس واول ہے۔ تو آپ نے نوٹس کیا کہ ایڈ میں اور ڈے میں فرق صرف یہ ہے کہ ایڈ میں ڈی کے لیفٹ پہ واول سائن لگ رہا ہے اور ڈے میں ڈی کے آفٹر سائڈ رائٹ سائڈ پہ واول سائن لگ رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے پے کا، پی کی سٹروک ہے اور اے واول ہے، تو اے سیکنڈ پلیس واول ہے تو اس وجہ سے پی ہم لکھیں گے آن سیکنڈ پلیس آن دا لائن، اور چونکہ پی کے بعد واول ساؤنڈ ہے تو ہم پی کے آفٹر سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ ہم ہیوی ڈاٹ لگا دیں گے، پے۔ اسی طرح ایج ہے، ایج میں جے کی ساؤنڈ ہے، یہاں ایج میں جی دکھ رہا ہے لیکن جو جی ہوتا ہے ان سم ورڈز جے کی ساؤنڈ دیتا ہے اور جی ان سم ورڈز جی کی ساؤنڈ دیتا ہے، گے کی۔ اگر کسی ورڈ میں جی جو ہے وہ جے کی ساؤنڈ دے گا تو جے کی سٹروک لکھیں گے، اور اگر کسی ورڈ میں جو جی ہے وہ اگر گے کی ساؤنڈ دے گا تو ہم نیکسٹ آگے جا کے کسی لیکچر میں اس کی اور ایک سٹروک ہے۔ تو ایج میں اے واول ہے، جی جے کی ساؤنڈ دے رہی ہے وہ سٹروک ہے، اور ای سائلنٹ ہے۔ چونکہ شارٹ ہینڈ ساؤنڈ پہ بیس کرتی ہے، اگر کوئی سائلنٹ واول یا کنسوننٹ ہوگا تو ہم اس کو شو نہیں کریں گے۔ تو جے آن سیکنڈ پلیس، کیوں؟ کیونکہ واول جو ہے وہ لانگ اے سیکنڈ پلیس کا ہے، اور بی فور سائڈ پہ ہم ہیوی ڈاٹ لگا دیں گے، ایج۔ نیکسٹ ہے پیج، پیج میں ای سائلنٹ ہے، شو نہیں کرنا، پی کی سٹروک، جے کی سٹروک اور اے واول۔ تو پی آن سیکنڈ پلیس، اس کے بعد جے کی سٹروک، اور پی کے آفٹر سائڈ پہ لانگ اے کا ہیوی ڈاٹ ہم لگائیں گے پیج کے لیے۔ اسی طرح آگے ورڈ ہے ڈیٹ کا، ڈی کی سٹروک، ٹی کی سٹروک، اے واول، اور ای جو ہے سائلنٹ ہے اس کو ہم شو نہیں کریں گے۔ تو ڈی آن سیکنڈ پلیس، نیچے ٹی کی سٹروک آ جائے گی، اور ڈی کے آفٹر سائڈ پہ لانگ اے کا ہیوی ڈاٹ لگے گا، ڈیٹ۔ اسی طرح ٹیپ ہے، ٹی کی سٹروک، پی کی سٹروک، ای سائلنٹ ہے، شو نہیں کریں گے، اے واول ہے، تو ٹی آن سیکنڈ پلیس، ٹی، اور ٹی کے آفٹر سائڈ پہ سیکنڈ پلیس ہیوی ڈاٹ لگ جائے گا لانگ اے کا۔ اس کے بعد بیٹ ہے، بی کی سٹروک، ٹی کی سٹروک، اے واول ہے، تو بی کی سٹروک ہم لکھیں گے آن سیکنڈ پلیس، اور نیچے ٹی لائٹ 90 اینگل پہ، اور بی کے آفٹر سائڈ پہ چونکہ واول ساؤنڈ آ رہی ہے تو بی کے آفٹر سائڈ رائٹ سائڈ پہ ہم ہیوی ڈاٹ لگا دیں گے لانگ اے کا۔ اس کے بعد ہے پیڈ، پی کی سٹروک ہے، ڈی کی سٹروک ہے، اے واول ہے، تو پی آن سیکنڈ پلیس، ڈی، اور پی کے آفٹر سائڈ پہ ہم لانگ اے کا ہیوی ڈاٹ لگائیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا لیکچر 3 تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ مزید بریف کر دوں، 2-3 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ جیسے ہم اردو میں کسی حرف کو لکھتے ہیں اور ڈاٹ بعد میں لگاتے ہیں، کہ ہم نے فرض کریں بے لکھا بعد میں ڈاٹ لگایا، شارٹ ہینڈ میں بھی سیم ہے۔ آپ پہلے سٹروک لکھیں گے، اس کے بعد واول سائن آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور یہ جو واولز ہیں اس کا جب آپ نے سائن سٹروک کے ساتھ لکھنا ہے، آپ کا واول سائن سٹروک کو ٹچ بھی نہ کرے اور سٹروک سے زیادہ ہٹا ہوا بھی نہ ہو،
آپ کا واول سائن اسٹروک کے نیئرسٹ ہو، یہ دی بیسٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک میں اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی اسٹروک خود سے کسی پلیس پہ نہیں لکھی جاتی۔ جیسے پوزیشن رائٹنگ ہے، اسٹروک پلیسز میں نے اس لیکچر میں ڈسکس کی، ابو دا لائن، آن دا لائن، تھرو دا لائن، جن کو شارٹ ہینڈ کی ٹرمنالوجی میں آن فرسٹ پلیس، آن سیکنڈ پلیس، آن تھرڈ پلیس کہا گیا ہے۔ تو کوئی بھی اسٹروک اپنے خود سے کسی پلیس پہ نہیں لکھی جائے گی، اسٹروک کی کسی پلیس پہ لکھے جانے کا تعین کرے گا اس ورڈ میں جو پہلا واول ہوگا۔ اگر کسی ورڈ میں پہلا واول فرسٹ پلیس کا ہوگا تو اس ورڈ کی آؤٹ لائن کی جو پہلی سٹروک ہے وہ ابو دا لائن لکھی جائے گی، اور پھر واول سائن بھی اس سٹروک کی فرسٹ پلیس پہ لگے گا، کہ سٹارٹنگ پہ، جہاں سے سٹروک لکھنی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اگر واول کی ساؤنڈ سٹروک سے پہلے ہے تو لیفٹ سائڈ پہ لگے گا، جس کو B4 سائڈ کہتے ہیں، اور اگر واول کی ساؤنڈ سٹروک کے کنسوننٹ کے بعد میں ہے، رائٹ پہ ہے، آفٹر سائڈ پہ ہے، تو پھر ہم سٹروک کے اسی سائڈ پہ سٹارٹ میں ہم واول سائن لگائیں گے۔ تو میں پھر آپ کو بتا دوں، غور سے سن لیں، کسی بھی ورڈ کے آؤٹ لائن کی جو پہلی سٹروک ہے اس کی کسی پلیس پہ لکھے جانے کا تعین اس ورڈ کا پہلا واول کرے گا۔ اگر پہلا واول فرسٹ پلیس کا ہے تو سٹروک بھی فرسٹ پلیس پہ، اور پھر واول سائن اس سٹروک کی فرسٹ پلیس پہ لگے گا۔ اور اگر کسی ورڈ میں پہلا واول سیکنڈ پلیس کا ہے تو پھر سٹروک سیکنڈ پلیس پہ، سیکنڈ پلیس مین آن دا لائن، اور پھر واول سائن اس سٹروک کی سیکنڈ پلیس پہ میڈ میں لگے گا۔ اور اگر کسی ورڈ کا پہلا واول تھرڈ پلیس ہے تو پھر سٹروک لکھی جائے گی تھرڈ پلیس پہ، تھرڈ پلیس مین تھرو دا لائن، اور پھر واول سائن جو ہے وہ اس سٹروک کی تھرڈ پلیس پہ لگے گا۔ تھرڈ پلیس مین جہاں پہ سٹروک وہ ختم ہو رہی ہے، اس کے B4 یا آفٹر سائڈ پہ۔ تو آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، ایکوریسی، لاؤڈلی سپیکنگ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نے ایک سولوشن بھی دے دیا ہے۔ آپ لوگ پریکٹس کرتے ہوئے آپ لوگ نہیں بولتے، ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ الحمدللہ شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم نے اس کا سولوشن دے دیا ہے۔ آپ کو آڈیوز ریکارڈڈ ملیں گی، ہر سٹروک کی، ہر ورڈ کی۔ تو آپ جب کسی سٹروک کی پریکٹس کریں گے یا کسی آؤٹ لائن کی پریکٹس کریں گے تو ریلیونٹ ورڈ یا ریلیونٹ جو کنسوننٹ ہے اس کی آڈیو ریکارڈنگز آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ آپ نے سمپلی اپنے سسٹم پہ یا اپنے فون پہ اور ہیڈ فون لگا کے جب پریکٹس کرنی سٹارٹ کریں گے تو جس سٹروک یا جس ورڈ کی آپ کی آؤٹ لائن کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ریلیونٹ سٹروک کا کنسوننٹ یا ریلیونٹ آؤٹ لائن کا ورڈ کی وائس آپ کے کانوں میں آئے گی اور آپ کو بولنا نہیں پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اسٹوڈنٹس کا، بلکہ شارٹ ہینڈ کے ٹیچر، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ٹیچر بھی نہیں کہتا کہ یار بول کے پریکٹس کرو، لیکن بولے بغیر پریکٹس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اسٹوڈنٹ بھی ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے، وہ بولتا بھی نہیں ہے، تو شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم نے اس کا سولوشن دے دیا ہے کہ آڈیوز وائسز جو ہیں، آڈیوز ریکارڈنگز جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں۔ تو وہاں سے آپ اپنا ہیڈ فون لگا کے تو ڈیورنگ پریکٹسنگ وہ آپ آڈیوز سن سکتے ہیں۔ اس میں بھی جو بول کے پریکٹس کرنے کا ایک فائدہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ہمت کریں، کوشش کریں، پریکٹس کریں ود ایکوریسی، ود فلی کنسنٹریشن، ود فلی ڈٹرمینیشن۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد شارٹ ہینڈ کے ایکسپرٹ رائٹر بن جائیں گے۔ آئی وش یو گڈ لک۔